گاڈ فادر پارٹ 4 3 ماہ بعد کا ذکر ہے۔ ہیگن اپنے دفتر میں کارروائیاں مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ کرسمس قریب تھا اور اسے اپنی بیوی بچوں کے لیے کرسمس کی شاپنگ کرنے جانا تھا۔ وہ جلدی کام نمٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک ٹیلی فون کال نے اس کے کام میں خلل ڈال دیا۔ اس کی سیکرٹری نے بتایا کہ جونی کارلیون کا فون ہے۔ اسے فون ریسیو کرنا پڑا۔ جونی لاس اینجلس سے بول رہا تھا اور اس کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے حد خوش تھا۔ اس نے بتایا کہ فلم کی شوٹنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے، صرف چھوٹے موٹے کام باقی تھے جن کی وجہ سے ابھی اسے کچھ دن ساحلی علاقے میں رہنا تھا۔ تاہم وہ کرسمس پر ڈان کے لیے کوئی زبردست تحفہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تحفہ ایسا زبردست ہوگا کہ پاپا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل جائیں گی، جونی نے جوش و خروش سے کہا۔ ایسی کیا چیز ہوگی بھائی؟ ہیگن نے تحمل اور ملائمت سے پوچھا۔ وہ جونی کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس وقت وہ بہت عجلت میں تھا۔ یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا، جونی مسرور لہجے میں بولا۔ اس طرح تو تجسس ختم ہو جائے گا اور کرسمس کے تحفے کا آدھا لطف تو تجسس میں ہی ہوتا ہے۔ ہیگن نے نرمی سے گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آخر فون بند کیا اور دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر 10 منٹ بعد اس کی سیکرٹری نے اسے ایک اور ضروری فون کال کی اطلاع دی۔ اس بار ڈان کی بیٹی کونی بول رہی تھی۔ ہیگن گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شادی سے کونی کی زندگی کچھ زیادہ خوشگوار معلوم نہیں ہوتی تھی اور اس کا رونا دھونا اکثر ہیگن ہی کو سننا پڑتا تھا۔ اس کا شوہر اس کے لیے مستقل درد سر ہی معلوم ہوتا تھا اور وہ ہیگن سے اس کی شکایتیں کرتی رہتی تھی۔ اکثر وہ 3-4 دن کے لیے ماں کے پاس رہنے آ جاتی تھی۔ اس کا شوہر کارلو رزی خاصا نکٹھو معلوم ہوتا تھا۔ شادی کے بعد اسے ایک معقول کاروبار کر کے دیا گیا تھا، لیکن اس نے جلد ہی اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت اسے پیسہ بٹورنے کی فکر میں رہتا تھا۔ کمانے کی فکر کیے بغیر پیسہ اینٹھنے کی اس کی عادت تو شادی کی رات ہی ظاہر ہو گئی تھی۔ پہلی رات ہی اس نے کونی سے وہ سارے لفافے لے لیے تھے جن میں مہمانوں نے رقوم رکھ کر اسے تحفے کے طور پر پیش کی تھی۔ کونی لفافے اس کے حوالے کرنے کے سلسلے میں مزاحمت کی تھی تو رزی نے گھونسا مار کر اس کی آنکھ پر نیل ڈال دیا تھا۔ اس میں وہ تمام بری عادتیں موجود تھیں جو اکثر نکٹھو شوہروں میں ہوتی ہیں۔ صرف کونی کو مارتا پیٹتا نہیں تھا بلکہ اس کا پیسہ بے دردی سے لٹاتا بھی تھا۔ وہ خوب شراب اور آوارہ عورتوں کے پاس جاتا تھا۔ کونی نے ابھی تک یہ سب باتیں فیملی کو نہیں بتائی تھی، لیکن ہیگن کو بتاتی رہتی تھی اور اسے ہدایت کرتی رہتی تھی کہ فی الحال وہ یہ باتیں اپنے تک ہی رکھے۔ شاید آج بھی وہ اسی قسم کا کوئی رونا چاہتی تھی، لیکن جب ہیگن نے فون پر اسے سنا تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی کہ کونی ایسی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ شاید اسے کوئی مسئلہ درپیش ہی نہیں تھا، یا پھر وہ کرسمس کی آمد کی خوشی میں اس قسم کی پریشانیوں کو بھول گئی تھی۔ خوب چہک رہی تھی اور اس نے ہیگن سے صرف یہ مشورہ کرنے کے لیے اسے فون کیا کہ کرسمس پر وہ اپنے باپ اور بھائیوں کو کیا تحفے بھیجے۔ ہیگن نے کچھ مشورے دیے جو کہ سب اس نے مسترد کر دیے، تاہم اس نے جلد ہی ہیگن کی جان چھوڑ دی۔ ہیگن کو اس کے بعد کام ختم کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کاغذات ایک طرف رکھ دیے۔ فون پر مائیکل تھا۔ مائیکل کو ہیگن کافی حد تک پسند کرتا تھا اور اس کا فون سنتے ہوئے اسے کبھی کوفت نہیں ہوتی تھی۔ ہیگن، میں کل کار میں سڑک کے راستے نیو یارک پہنچ رہا ہوں۔ کے ساتھ ہوگی؟ مائیکل نے اسے اطلاع دی۔ میں کرسمس سے پہلے پاپا سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ کل رات گھر پر ہوں گے؟ یقیناً، ہیگن نے جواب دیا۔ کرسمس تک ان کا شہر سے باہر کہیں جانے کا پروگرام نہیں ہے۔ اگر گئے تو کرسمس کے بعد ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہیگن نے گویا مطمئن ہو کر مزید کوئی بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ ہیگن نے بچا کچا کام آئندہ روز پر اٹھا رکھا اور آفس سے نکل کھڑا ہوا۔ جس سپر مارکیٹ میں وہ شاپنگ کرنا چاہتا تھا وہ اس کے آفس والی بلڈنگ سے زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے وہ پیدل ہی اس طرف چل پڑا۔ ابھی وہ زیادہ آگے نہیں گیا تھا کہ کسی طرف سے ایک شخص اچانک نمودار ہوا، اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ ہیگن کو رکنا پڑا اور یہ دیکھ کر اسے قدرے حیرت ہوئی کہ وہ شخص سلوزو تھا۔ وہ ہیگن کا بازو تھامتے ہوئے نیچی آواز میں بولا، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے تم سے صرف کچھ بات چیت کرنی ہے۔ اسی اثنا میں فٹ پاتھ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی ایک کار کے دروازے کھل گئے اور سلوزو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس میں بیٹھ جاؤ۔ ہیگن نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ اس وقت تک اسے خطرے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں، اس وقت میں کسی قسم کی بات چیت نہیں کر سکتا، اس نے کہا، لیکن اسی لمحے
عقب سے 2 آدمی گویا اس کے سر پر آن کھڑے ہوئے۔ ان کے کھڑے ہونے کے انداز نے ہیگن کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اسے یکایک اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، سلوزو نے نرمی سے بولا۔ اگر ہمارا مقصد تمہیں ہلاک کرنا ہوتا تو اب تک تم ہلاک ہو چکے ہوتے۔ مجھ پر بھروسہ کرو۔ ہیگن کو اس پر بھروسہ تو خیر کیا کرنا تھا، لیکن وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مائیکل نے ہیگن سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ آئندہ روز نیو یارک پہنچے گا۔ در حقیقت وہ اس وقت نیو یارک میں ہی تھا اور کے ایڈمز کے ساتھ ایک ہوٹل میں مقیم تھا جو ہیگن کے آفس سے بمشکل 1 میل دور تھا۔ اس نے جب ہیگن سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا تو کے اپنی سگریٹ بجھاتے ہوئے بولی، مائیکل تم جھوٹ بھی خاصی صفائی سے بول لیتے ہو۔ اس وقت تو تمہاری وجہ سے ہی جھوٹ بولنا پڑا۔ مائیکل اپنا بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے بولا، اگر میں بتا دیتا کہ اس وقت ہم دونوں نیو یارک میں ہیں تو ہمیں اس وقت پاپا کے گھر جانا پڑتا، پھر نہ تو ہم باہر کھانا کھا سکتے، نہ تھیٹر دیکھنے گھومنے پھرنے جا سکتے تھے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ پاپا کی کچھ اخلاقی قدریں ہیں۔ گھر میں کوئی لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ایک کمرے میں نہیں ہو سکتے۔ ہم پر آج بھی اس قسم کی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ اب ہم کم از کم 1 رات اور آزادی سے گزار لیں گے۔ مائیکل محسوس کرتا تھا کہ اس کے خوابوں کی لڑکی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں ایسی ہی ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس کا سراپا، اس کی عادتیں، اس کے انداز و اتوار، اس کی گرم جوشی، سب کچھ مائیکل کو پسند تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ کرسمس کے ہفتے کے دوران سٹی ہال جا کر سادگی سے شادی کر لیں گے۔ تاہم مائیکل نے کے کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو شادی کے بارے میں ضرور بتا دے گا۔ اسے امید تھی کہ اس کا باپ اس شادی پر اعتراض نہیں کرے گا۔ البتہ اگر مائیکل رازداری سے شادی کرتا اور ڈان کارلیون کو بعد میں پتہ چلتا تو وہ یقیناً بہت برا مناتا اور اس کے احساسات مجروح ہوتے۔ کے کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے والد کو شادی کے بعد شادی کے بارے میں بتائے گی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے والدین مائیکل کو پسند کریں گے یا نہیں۔ مائیکل کو احساس تھا کہ یہ شادی اسے اس کی فیملی سے کچھ اور دور کر دے گی، لیکن وہ اپنی پسند کے سامنے مجبور تھا۔ ابھی ان دونوں کو تعلیم بھی مکمل کرنی تھی، لیکن انہیں امید تھی کہ شادی ان کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اس رات انہوں نے کھانا باہر کھایا، تھیٹر گئے، ایک دوسرے کی رفاقت میں انہوں نے بہت خوشی وقت گزارا۔ جب وہ ہوٹل واپس پہنچے تو لابی میں مائیکل نے نیوز اسٹینڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ذرا وہاں سے شام کے اخبارات لے آؤ، میں اس وقت تک ریسیپشن سے کمرے کی چابی لیتا ہوں۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر کافی لوگ موجود تھے اور کاؤنٹر کلرک ایک ہی تھا۔ مائیکل کو چابی لینے میں کچھ دیر لگ گئی۔ چابی لینے کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ ابھی تک نیوز اسٹینڈ پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک اخبار تھا اور وہ ایک ٹک اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ مائیکل اس کے قریب پہنچا تو اس نے سر اٹھا کر مائیکل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اوہ مائیک، وہ گلوگیر آواز میں صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ اس کی آواز گویا اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ مائیکل نے اس کے ہاتھ سے اخبار لے لیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر جس چیز پر پڑی وہ اس کے باپ کی بڑی سی تصویر تھی جو اخبار کے پہلے صفحے پر بالائی حصے میں نمایاں انداز میں چھپی تھی۔ تصویر میں ڈان کارلیون سڑک پر پڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سر کے گرد بہت سا خون پھیلا ہوا تھا۔ ایک شخص اس کے قریب بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ مائیکل کا بھائی فریڈ تھا۔ مائیکل کو یوں لگا جیسے یک لخت اس کا خون اس کی رگوں میں جم گیا ہو۔ وہ خود بھی نہیں جان سکا کہ اس کی یہ کیفیت دکھ سے تھی، خوف سے یا پھر غیظ و غضب سے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور کے کو بازو سے تھام کر لفٹ کی طرف لے گیا۔ اوپر اپنے کمرے میں پہنچ کر اسے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر اخبار کھولا۔ شاہ سرخی تھی، ڈان کارلیون کو گولی مار دی گئی، مبینہ گینگ لیڈر شدید زخمی، پولیس کی بھاری نفری کی حفاظت میں ڈان کا آپریشن، گینگ وار کا خدشہ۔ مائیکل کو اپنی ٹانگوں میں نکاہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ حوصلہ مجتمع کر کے سے مخاطب ہوا، خدا کا شکر ہے پاپا زندہ ہیں۔ جن کتوں نے ابھی ان پر حملہ کیا ہے وہ بہرحال انہیں ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر مائیکل نے پوری خبر پڑھی۔ اس کے باپ پر حملہ شام 5 بجے کے قریب ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا جس وقت مائیکل عیش و نشاط کی گھڑیاں گزار رہا تھا، باہر رومان پرور ماحول میں کھانا کھا رہا تھا، تھیٹر سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اس دوران میں اس کے باپ پر فائرنگ ہو چکی تھی اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک قسم کے احساس جرم سے مائیکل کا دل مرجھانے لگا۔ کیا ہم ہسپتال چلیں؟ کے نے پوچھا۔
مائیکل نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پہلے میں گھر فون کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے لگتا ہے ان کے دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، اور اب جب کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ باپ مرے نہیں بچ گئے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ دیوانگی کے عالم میں کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے میں تازہ ترین صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لانگ بیچ پر واقع اس کے گھر کے دونوں ٹیلی فون بزی تھے۔ مائیکل مسلسل نمبر ملانے کی کوشش کرتا رہا اور مسلسل اسے دونوں نمبروں سے انگیج کی ٹون سنائی دیتی رہی، تاہم اس نے کوشش جاری رکھی اور آخر کار 20 منٹ بعد سلسلہ مل ہی گیا۔ یس، دوسری طرف سے سنائی دینے والی آواز سنی کی تھی۔ اس کے لہجے میں تناؤ تھا۔ سنی، یہ میں ہوں، مائیکل بولا۔ اوہ، سنی کے لہجے میں اطمینان جھلک آیا۔ تم کہاں تھے؟ ہم تمہارے بارے میں سخت پریشان تھے۔ میں نے تمہاری تلاش میں اس قصبے کی طرف آدمی بھی روانہ کر دیے جہاں تمہارا کالج اور ہاسٹل ہے۔ پاپا کیسے ہیں؟ وہ کتنے زخمی ہوئے ہیں؟ مائیکل نے بے تابی سے پوچھا۔ بہت بری طرح زخمی ہیں، انہیں 5 گولیاں لگی ہیں، لیکن بہرحال وہ سخت جان آدمی ہیں۔ سنی کے لہجے میں فخر تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ بچ جائیں گے۔ دیکھو، میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، میں بہت مصروف ہوں اور فون کو بہت زیادہ دیر انگیج نہیں رکھا جا سکتا۔ کالز مسلسل آ رہی ہیں۔ یہ بتاؤ تم ہو کہاں؟ میں نیو یارک میں ہی ہوں۔ کیا ہیگن نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں بذریعہ کار یہاں آ رہا تھا؟ مائیکل بولا۔ نہیں۔ سنی کی آواز کچھ نیچی ہو گئی۔ ہیگن ہمیں یہ اطلاع نہیں دے سکا کیونکہ اسے اغوا کیا گیا ہے، اس لیے میں تمہاری طرف سے بھی فکر مند تھا۔ ہیگن کی بیوی یہاں موجود ہے، نہ تو اسے معلوم ہے کہ ہیگن کو کس نے اغوا کیا اور نہ ہی پولیس کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے۔ میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ انہیں کچھ معلوم ہو۔ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے شاید دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ بس تم فوراً گھر آ جاؤ اور اپنی زبان بند رکھنا۔ اوکے اوکے، مائیکل نے کہا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کن لوگوں کی حرکت ہے؟ یقیناً، سنی نے جواب دیا۔ براسی اس وقت کہیں گیا ہوا ہے، اسے واپس آ جانے دو۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ میں 1 گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں ٹیکسی میں، مائیکل نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اخبارات کو آئے کم از کم 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مائیکل کو یقین تھا اس دوران یہ خبر کئی ریڈیو اسٹیشن سے بھی نشر ہو چکی تھی۔ براسی جہاں بھی تھا اس تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی۔ کیا اس نے ابھی تک خبر نہیں سنی تھی؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر اس نے خبر سن لی تھی تو وہ اب تک کہاں تھا؟ ہیگن اس وقت جہاں موجود تھا وہاں اس کے دماغ میں بھی یہی سوال گونج رہا تھا، اور یہی سوال اس وقت لانگ بیچ پر واقع حویلی نما مکان میں بیٹھے سنی کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس شام 4:45 بجے تک ڈان کارلیون اپنے دفتر میں کچھ کاغذات کا جائزہ لینے کے بعد گویا دفتری کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ یہ کاغذات اسے زیتون کا تیل امپورٹ کرنے والی کمپنی کے مینیجر نے بھجوائے تھے۔ ڈاؤن کا دفتر شہر کے مرکزی اور کاروباری علاقے کی ایک بلڈنگ میں تھا۔ ڈاؤن نے اٹھ کر کوٹ پہنا اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری میز پر فریڈ اپنے چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا۔ ڈاؤن آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، گیٹو سے کہو گاڑی نکالے، ہمیں گھر جانا ہے۔ گاڑی مجھے خود ہی نکالنی پڑے گی۔ گیٹو نہیں آیا، فریڈ نے بتایا۔ اسے پھر ٹھنڈ لگ گئی، فلو ہو گیا، وہ گھر پر آرام کر رہا ہے۔ ڈاؤن نے ایک لمحے سوچا اور کہا، اس مہینے میں گیٹو کو 3ری مرتبہ فلو ہوا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں کوئی زیادہ صحت مند آدمی تلاش کرنا چاہیے جو گیٹو کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالے اور کم بیمار ہوا کرے۔ تم ہیگن سے اس سلسلے میں بات کرو۔ گیٹو اچھا نوجوان ہے، میرا خیال ہے وہ بہانے بازی نہیں کرتا، فریڈ نے گیٹو کی طرف داری کرتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھار اس کی جگہ مجھے گاڑی چلانی پڑ جاتی ہے تو اس سے مجھے کوئی زحمت نہیں ہوتی۔ فریڈ باہر چلا گیا۔ ڈاؤن چلتے چلتے ہیگن کو فون کرنے رک گیا، مگر ہیگن کے دفتر میں کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر ڈاؤن نے اپنے گھر کے اس کمرے میں فون کیا جسے ہیگن دفتر کے طور پر استعمال کرتا تھا اور جہاں ڈاؤن بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کرتا تھا یا کاروباری ملاقاتیں کرتا تھا۔ اس کمرے میں بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہیگن وہاں بھی نہیں پہنچا تھا۔ ڈاؤن نے قدرے ناگواری محسوس کرتے ہوئے نیچے جھانکا۔ اس کا بیٹا فریڈ پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکال لایا تھا اور سڑک کے دوسری طرف اسے ٹیک لگائے ڈاؤن کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ڈاؤن کا دفتر 2ری منزل پر تھا۔ وہ سیڑھیوں کے راستے ہی نیچے چل دیا۔ سردی کے باعث باہر سر شام ہی سرمئی دھندلاہٹ سی پھیلنے لگی، تاہم کرسمس کی شاپنگ کرنے والے کافی تعداد میں ادھر ادھر آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ فریڈ دونوں ہاتھ بغلوں میں دبائے بڑی سی
بیوق سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے سڑک کے دوسری طرف سے باپ کو بلڈنگ کے دروازے سے باہر آتے دیکھا تو دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ ڈان فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک عبور کرنے ہی لگا تھا کہ اس کے عقب میں سے بلڈنگ کی اوٹ سے دو آدمی نمودار ہوئے۔ وہ گہرے رنگوں کے اوور کوٹ پہنے ہوئے اور ان کے ہیٹ اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ حالانکہ وہ مکان کے عقب میں تھے، مگر ڈان کو گویا اس کی چھٹی حس نے ان کے بارے میں خبردار کر دیا۔ ڈان نے گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا اور اسی لمحے گویا اسے معلوم ہو گیا کہ کیا ہونے والا تھا۔ فریڈ کو چیختے ہوئے گاڑی کی طرف دوڑا۔ اس کی جسامت اور عمر کو دیکھتے ہوئے اس کی پھرتی حیرت انگیز تھی۔ ان دونوں نامعلوم افراد کو شاید اس طرح بروقت اس کے خبردار ہو جانے اور تیزی سے بھاگ اٹھنے کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے عجلت میں اپنے ریوالور نکالے، فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی ڈان کی کمر میں لگی جس نے اسے گویا مزید طاقت سے کار کی طرف دھکیل دیا۔ پھر دو گولیاں اس کی کولوں پر لگیں جن کی وجہ سے وہ گر گیا اور سڑک پر لڑکتا چلا گیا۔ اس وقت تک فریڈ گاڑی سے اتر آیا تھا اور گاڑی کی آڑ میں کھڑا اس کے اوپر یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن شاید فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ اس لمحے ان دونوں حملہ آوروں نے گویا ڈان کو یقینی طور پر ہلاک کرنے کے لیے مزید فائر کیے۔ دو گولیاں اور ڈان کو لگیں، ایک اس کے بازو کے گوشت میں اور دوسری پنڈلی میں پیوست ہوئی۔ ڈان کی خوش قسمتی تھی کہ کوئی بھی گولی اس کے جسم کے کسی ایسے حصے میں نہیں تھی کہ فوری طور پر اس کی موت واقع ہو جاتی، لیکن اس کے زخموں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جہاں وہ گرا تھا وہاں خون کا تالاب سا بن گیا۔ اس کے سر پر اس کے اپنے ہی گود میں ٹکا ہوا تھا۔ وہ ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ وہ بیچ سڑک پر ساکت پڑا تھا۔ فریڈ کو گویا سکتہ سا ہو گیا۔ اس کے پاس ریوالور موجود تھا لیکن وہ گویا اسے بھول گیا تھا۔ حملہ آور چاہتے تو اسے بھی نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن شاید وہ بد حواس ہو چکے تھے۔ وہ بھاگ گئے اور سڑک کے کونے پر مڑ کر غائب ہو گئے۔ شاپنگ کرنے والے لوگ بھی بد حواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ جس کا جدھر منہ اٹھا تھا چلا گیا تھا۔ بعض نے عمارتوں اور ستونوں کی اوٹ میں پناہ لی تھی، بعض تو عمارتوں کے سامنے آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے برآمدوں میں لیٹ بھی گئے تھے۔ چند لمحوں کے لیے تو ویرانی سی چھا گئی اور یوں لگا جیسے چوڑی سڑک پر اپنے ہی خون میں لتھڑے ہوئے ڈان اور اس کے سراہنے بیٹھے ہوئے اس کے بیٹے کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ چند لمحے پہلے جہاں کرسمس کی چہل پہل تھی وہاں اب سرد شام کا مل بجھا اندھیرا گویا خاموشی کی زبان میں نوحہ کے نہ تھا۔ آخر کچھ لوگ ہمت کر کے آگے آئے اور فریڈ کو دلاسا دینے لگے۔ اسی اثناء میں پولیس کار بھی آن پہنچی۔ ان کے پیچھے پیچھے ڈیلی نیوز کی گاڑی تھی جسے فوٹوگرافر چھلانگ لگا کر اترا اور اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ تصویر بنائی جس نے کچھ ہی دیر بعد شام کے اخباروں اور ان کے ضمیموں میں شائع ہو کر شہر میں سنسنی پھیلا دی۔ پریس، پولیس اور ریڈیو اسٹیشن کی مزید گاڑیاں بھی چلی آ رہی تھیں۔ ڈان کارلیون پر فائرنگ کے آدھے گھنٹے بعد سنی کو 5 فون کالز چند منٹ کے اندر آئیں۔ پہلی کال پولیس کے سراغ رساں جون فلپس کی تھی۔ اس کی سربراہی میں پہلے پولیس کار جائے واردات پر پہنچی تھی۔ سراغ رساں جون فلپس فیملی کا نمک خوار تھا، ان کے پیرول پر تھا۔ اس نے فون پر سنی کو اپنا نام بتائے بغیر کہا، میری آواز پہچان رہے ہو؟ ہاں، سنی نے قدرے بھاری آواز میں کہا۔ وہ اس وقت قیلولہ کر کے اٹھا تھا جب اس کی بیوی نے بتایا کہ اس کے لیے بہت ضروری ٹیلی فون کال ہے۔ فلپس بلا تمید تیزی سے بولا، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تمہارے والد کو کسی نے ان کے آفس کے سامنے گولی مار دی ہے۔ وہ زندہ ہیں مگر بری طرح زخمی ہیں۔ انہیں فریڈ کے ساتھ ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ تمہارا بھائی فریڈ کو پوچھ گچھ کے لیے انہیں ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ تمہارے بھائی فریڈ کو پوچھ گچھ کے لیے چیلسی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا ہے۔ امید ہے اسے ضروری سوالات کے بعد جلد ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ تو اپنے ڈاکٹر کو ساتھ لے کر جانا، وہ شاک کی سی کیفیت میں ہے۔ میں اس وقت ہسپتال جا رہا ہوں۔ اگر تمہارے والد بولنے کے قابل ہوئے تو میں دوسرے افیسر کے ساتھ مل کر ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور تمہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا۔
سنی کی بیوی سینڈرا ٹیلی فون والی میز کے قریب ہی کھڑی تھی اور اپنے شوہر کے چہرے پر تغیر نمودار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ سنی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں اندرونی غیظ و غضب سے گویا سلگنے لگی تھیں۔ کیا بات ہے؟ سینڈرا نے سرگوشی میں پوچھا۔ سنی نے ہاتھ ہلا کر اسے دور ہٹنے کا اشارہ کیا، پھر گھوم کر اس کی طرف پیٹھ کرتے ہوئے فون پر بولا، تمہیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ ہاں مجھے یقین ہے، دوسری طرف سے سراغ رساں فلپس نے جواب دیا۔ ان کا خون تو بہت ضائع ہو گیا ہے اور ظاہری حالت بھی کافی خراب نظر آ رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق نہیں ہے۔ شکریہ، سنی نے کہا اور فون بند کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی شخصیت کا سب سے خراب پہلو اس کا غصہ تھا، اور اس وقت غصے یا اشتعال کی روح میں بہہ جانا مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ اسے کچھ بھی کرنا تھا اپنی عقل، حواس اور دماغ کو ٹھکانے پر رکھ کر کرنا تھا، ورنہ اس سے کوئی بھیانک غلطی سرزد ہو سکتی تھی۔ اور اس وقت جب کہ ڈاؤن اسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھا، وہ کسی غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے سب سے پہلے ہیگن کو فون کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف ایک بک میکر تھا جو فیملی کی سرپرستی میں کام کرتا تھا۔ اس کا ٹھکانہ ڈاؤن کے آفس سے کچھ دور تھا۔ وہ گھوڑوں کی ریس کے سلسلے میں اپنے طور پر شرطیں بک کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس نے سنی کو یہ اطلاع دینے کے لیے فون کیا تھا کہ ڈاؤن کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اسے چند سوالات کرنے پر سنی کو اندازہ ہوا اس کے کسی مخبر نے یہ اطلاع دی تھی جو جائے وقوع کے زیادہ قریب نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس نے دور سے سب کچھ دیکھا تھا۔ سنی نے بک میکر کو یہ بتا کر فون بند کر دیا کہ اس کی فراہم کردہ اطلاع بیکار ہے۔ اسے زیادہ معتبر ذرائع سے صحیح خبر مل چکی تھی۔ ابھی سنی نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اس بار دوسری طرف ڈیلی نیوز کا نمائندہ تھا۔ اس نے جو ہی اپنا تعارف کرایا، سنی نے فون بند کر دیا۔ اس نے ہیگن کے گھر کا نمبر ملایا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ ہیگن ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، لیکن رات کو کھانے کے وقت تک اس کی آمد متوقع تھی۔ وہ جیسے ہی گھر آئے اس سے کہنا کہ فوراً مجھے فون کرے۔ سنی نے ہدایت کی اور فون بند کر دیا۔ وہ ایک بار پھر صورتحال پر غور کرنے لگا۔ وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس قسم کی صورت میں ڈاؤن کی تربیت کی روشنی میں اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ حملہ سولوزو نے کرایا تھا، لیکن ڈاؤن جتنی بڑی شخصیت پر حملہ کرنے کے لیے صرف سولوزو کی اپنی جرأت کافی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے پیچھے یقیناً کچھ اور طاقتور لوگ تھے، اور اس اقدام میں سولوزو کو ان کی سرپرستی حاصل تھی۔ چوتھی بار فون کی گھنٹی بجی تو اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کیا، سینٹینو کارلیون۔ دوسری طرف سے کسی نے اس کا پورا نام لے کر تصدیق چاہی۔ ہاں، سنی نے جواب دیا۔ تب دوسری طرف سے نہایت نرم لہجے میں کہا گیا، ٹام ہیگن ہمارے قبضے میں ہے۔ 3 گھنٹے بعد اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ تمہارے پاس ہماری ایک تجویز کاروباری پیشکش لے کر آئے گا۔ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا، اس کی بات سننے میں جلد بازی اور اشتعال میں کوئی قدم نہ اٹھانا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں، صرف نقصان ہی نقصان ہوگا۔ جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اب ہم سب کو بھی جو فیصلہ کرنا ہوگا بہت سوچ سمجھ کر، عقل اور تحمل سے کرنا ہوگا۔ تمہارا غصہ مشہور ہے، لیکن اس غصے کو بے دریغ چھوڑ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بولنے والے کے لہجے میں خفیف سا استہزائیہ پن جھلک آیا۔ سنی کو شبہ ہو رہا تھا کہ وہ سولوزو تھا جو آواز بدل کر بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیگن آ کر جو کچھ تم سے کہے ہم اس کے جواب کا انتظار کریں گے۔ لمحے کے توقف کے بعد دوسری طرف سے کہا گیا اور سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ سنی نے ایک کاغذ پر اس کال کا ٹائم نوٹ کر لیا۔ اس کی بیوی پریشان ہو کر ایک بار پھر پوچھے بغیر نہیں رہ سکی، سنی آخر بات کیا ہے؟ کسی نے پاپا کو گولی مار دی ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ بیوی کی آنکھیں پھیلتے اور چہرے پر دہشت کے آثار نمودار ہوتے دیکھ کر جلدی سے بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ زندہ ہیں اور امید ہے فی الحال کوئی بری خبر سننے کو نہیں ملے گی۔ اس نے بیوی کو ہیگن کے اغوا کے بارے میں نہیں بتایا۔ اسی اثناء میں فون کی گھنٹی
5ਵੀं मरतबा बज उठी। सन्नी ने रिसीवर उठाया। इस बार दूसरी तरफ मेन्ज़ा था। जज्बात की शिद्दत के बायस उसकी आवाज़ के साथ सांसों की खरखराहट भी सुनाई दे रही थी। क्या तुमने अपने वालिद के बारे में ख़बर सुन ली है? उसने पूछा। हाँ, सन्नी ने जवाब दिया, लेकिन वो ज़िंदा हैं। ओह खुदा का शुक्र है। मेन्ज़ा के लहजे में तमानियत आ गई। मैंने तो सुना था कि उन्हें हलाक कर दिया गया है। नहीं, वो ज़िंदा हैं, सन्नी ने जवाब दिया। वो मेन्ज़ा के लहजे के उतार चढ़ाव पर बहुत तवज्जो दे रहा था। पहले मेन्ज़ा की तशवीश और फिर उसकी तमानियत सन्नी को हकीकी महसूस हुई, लेकिन फिर भी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। मेन्ज़ा जिस किस्म की ज़िम्मेदारी अंजाम देता था उनमें अक्सर अदाकारी की भी ज़रूरत पड़ती थी, जो वो बड़ी कामयाबी से करता था। सनी इस वक्त नए सिरे से और बहुत सोचो विचार के बाद अपने करीबी साथियों के बारे में राय कायम करना चाहता था। तुम्हारे कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है सनी, मेन्ज़ा कह रहा था। मुझे बताओ मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या हुक्म है? पापा के घर पहुंचो और गीटू को साथ लेकर आओ, सनी ने हिदायत की। बस, मेन्ज़ा ने कतरे हैरत से कहा। तुम्हारे घर और अस्पताल पर नज़र रखने के लिए कुछ आदमी ना भेजो? नहीं, मैं सिर्फ तुमसे और गीटू से मिलना चाहता हूँ, सनी बोला। मेन्ज़ा एक लम्हे खामोश रहा। शायद उसने सनी के लहजे में शक की परछाई महसूस कर ली थी। सनी उसका ये तासुर दूर करने के लिए जल्दी से बोला, इस वाक़े के वक्त गीटू कहाँ था? वो क्या कर रहा था? मेन्ज़ा के सांसों की खराट अब थम चुकी थी। वो मुतात लहजे में बोला, गीटू आज नहीं था, उसे फ्लू हो गया था, इसलिए वो घर पर था। इस मरतबा मौसम सरमा के दौरान वो कई मरतबा बीमार हुआ था। सन्नी चौंक कर बोला, पिछले 2 महीने के दौरान कितनी मरतबा वो घर पर रहा? 3 या 4 मरतबा, मेन्ज़ा ने जवाब दिया। मैंने फ्रेड से कई मरतबा पूछा कि अगर वो चाहे तो मैं उसके और डॉन के साथ रहने के लिए किसी दूसरे आदमी की ड्यूटी लगा दूं, लेकिन फ्रेड ने इनकार कर दिया। गीटू को हटाने का कोई ख़ास जवाब भी नज़र नहीं आता था। पिछले 10 साल से वो हमारे साथ ठीक ही चल रहा था और भरोसे का आदमी साबित हुआ था। हाँ ठीक है, लेकिन बहरहाल तुम पापा के घर की तरफ आते वक्त उसे भी साथ ले लेना, खा उसकी तबीयत कितनी ही ख़राब हो। समझ गए? जवाब का इंतज़ार किए बगैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसकी बीवी सेंड्रा चुपके रो रही थी। वह एक लम्हे उसकी तरफ देखता रहा। खुरदरे लहजे में बोला, अगर हमारे आदमियों से किसी का फ़ोन आए तो उससे कहना मुझे पापा के घर उनके ख़ास नंबर पर कॉल कर ले। अगर कोई आदमी फ़ोन करे तो तुम अपने आप को हालात से बिल्कुल बेखबर जाहिर करना। अगर हैगन की बीवी का फ़ोन आए तो उससे कहना हैगन शायद काफ़ी देर तक घर ना पहुँचे, वो एक ज़रूरी काम से गया हुआ है। समझ गई? उसकी बीवी ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। वो एक लम्हे वहीं खड़ा और सोचता रहा, फिर दोबारा बीवी से मुखातिब हुआ, शायद हमारे 2-3 आदमी इस घर में क़याम करें। सेंड्रा के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार होते देखकर वो जल्दी बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, वो जिस तरह कहें उस तरह करना, उनके मशवरे और हिदायत पर अमल करना। अगर तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत पड़े तो पापा के ख़ास नंबर पर फ़ोन कर लेना, लेकिन सिर्फ उस वक्त करना जब कोई बहुत ज़रूरी बात हो। और हाँ, फ़िक्रमंद या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो घर से बाहर आ गया। शाम का अंधेरा गहरा हो गया था और दिसंबर की सर्द हवा चल रही थी। सन्नी को घर से निकलकर सड़क पर कदम रखते वक्त कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। छोटी सी ये सड़क पर गोया उनके अपने ही घरों का एक हिस्सा थी। ये सड़क एक सिरे की तरफ से बंद थी और दूसरा सिरा दाखिले के एक तंग रास्ते की तरफ था। सड़क पर दोनों तरफ से नेम दायरों की सूरत में फैमिली ही के 8 तवील और अरीज़ हवेली नुमा मकानात थे। वो सब के सब डाउन कार्लियोन की मलकियत थे। बैरूनी सिरे के दोनों तरफ के 2 मकानों में निचली मंजिलों पर फैमिली के लिए काम करने वाले वो ख़ास लोग रहते थे जिनकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी। बलाई मंजिलों पर फैमिली वाले लोग रहते थे। बाकी 6 मकानों में से एक हैगन और उसके फैमिली के लिए मखसूस था। एक में सनी रहता था, एक में खुद डाउन रहता था। उसका मकान दीगर मकानों के मुकाबले में कम नुमाया और कम पुरशिकवा था। बाकी 3 मकान डाउन ने कुछ मसलहतों के तहत अपने बाज़ रिटायर्ड दोस्तों को किराए के बगैर इस वादे पर दे रखे थे कि ज़रूरत के वक्त वो उन्हें फ़ौरन खाली कर देंगे। यूँ ये खासा बड़ा इलाका गोया डाउन का अपना एक किला, अपना एक हिफाजती हिसार था जिसमें घुसना कोई आसान काम नहीं था। इन मकानों पर फ्लड लाइट्स लगी हुई थीं जिनकी वजह से यहाँ रात में भी दिन का समा रहता था, जहाँ कोई छुप कर नहीं आ सकता था। सनी सड़क अबूर करके अपने बाप के घर की तरफ चला गया। गेट के ताले की एक चाबी उसके पास भी रहती थी। वो ताला खोल कर अंदर जा पहुँचा और ऊंची आवाज़ में बोला,
ماما آپ کہاں ہیں؟ اس کی ماں ایپرن باندھے کچن سے باہر آئی۔ کچن سے کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ سنی نے کچھ کہنے سے پہلے ماں کو بازو سے پکڑ کر کچن کے قریب پڑی ہوئی ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ پھر وہ اپنے لہجے سے کسی قسم کا ہیجان ظاہر کیے بغیر بولا، کچھ دیر پہلے مجھے فون پر اطلاع ملی کہ پاپا ہسپتال میں ہیں۔ وہ زخمی ہیں لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کپڑے بدل لیں، تیار ہو جائیں، آپ کو ہسپتال جانا ہے۔ میں آپ کے لیے چند منٹ میں گاڑی اور ڈرائیور کو بلوا رہا ہوں۔ اوکے۔ اس کی ماں ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی، پھر پرسکون لہجے میں اطالوی میں بولی، کیا اسے کسی نے گولی مار دی ہے؟ سنی نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کی ماں نے ایک لمحے کے لیے افسردہ سے انداز میں سر جھکا لیا، پھر وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ سنی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کی ماں نے چولہا بند کیا اور بیڈ روم میں چلی گئی۔ سنی کو بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے ادھ پکے کھانے کے چند نوالے حلق سے اتارے اور اس کمرے میں آ گیا جسے اس کا باپ آفس کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ وہاں اس نے ایک مقفل دروازے سے اپنے باپ کا خصوصی فون نکالا۔ اس فون کا اندراج ایک فرضی نام اور پتے پر تھا۔ سب سے پہلے اس نے براسی کو فون کیا لیکن اس کے ہاں کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ تب سنی نے ایک اور خاص آدمی کو فون کیا۔ اس کا نام ٹیسو تھا اور وہ بروکلین میں رہتا تھا۔ اس کی حیثیت ڈان کے متبادل سپہ سالار کی تھی۔ اصل سپہ سالار تو براسی ہی تھا لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس اہم موقع پر وہ دستیاب نہیں تھا۔ ویسے تو فیملی کے لیے منزا کے فرائض بھی کچھ اس قسم کے تھے لیکن فی الحال منزا اسے کوئی اہم کام لینے سے گریز کر رہا تھا۔ سنی نے ٹیسو کو صورتحال سے آگاہ کیا، پھر اسے بھروسے کے 50 آدمیوں کے بندوبست کرنے کی ہدایت کی۔ ان میں سے کچھ کو اسپتال میں داخل ڈان کے گرد حفاظتی حصار قائم کرنے کے لیے جانا تھا اور کچھ کو لانگ بیچ والے گھروں کی حفاظت کے لیے آنا تھا۔ کیا دشمنوں نے منزا کو بھی ہلاک کر دیا ہے؟ ٹیسو نے پوچھا۔ نہیں، سنی نے جواب دیا، لیکن میں فی الحال اس کے آدمیوں سے کام نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ ٹیسو اس کا مطلب فوراً سمجھ گیا اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، میں تمہیں وہی نصیحت کرنا چاہوں گا جو ایسے کسی موقع پر تمہارا باپ تمہیں کرتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نتائج اخذ کرنے میں جلد بازی نہ کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ منزا غدار نہیں ہو سکتا، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ نصیحت کا شکریہ، سنی بولا، خیال تو میرا بھی یہی ہے، لیکن میں صرف احتیاط برت رہا ہوں۔ اور ہاں، میرا سب سے چھوٹا بھائی مائیکل نیو ہیمپشائر کے قصبے میں کالج میں پڑھتا ہے اور ہاسٹل میں رہتا ہے۔ کچھ آدمی اسے حفاظت سے لانے کے لیے بھیج دو، کہیں یہ آگ زیادہ دور تک نہ پھیل جائے۔ میں مائیکل کو فون کر کے بتا دوں گا کہ ہمارے آدمی اسے لینے آئیں گے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ میں ہر پہلو سے محتاط رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی فکر نہ کرو، میں تمام انتظامات کرتے ہی تمہارے پاپا والے گھر پہنچ رہا ہوں۔ میرے آدمیوں کو تو تم پہچان ہی لو گے۔ ہاں، سنی نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور مقفل دروازے سے چمڑے کی نیلی جلد والی ایک نوٹ بک نکالی۔ یہ ایک خاص نوٹ بک تھی۔ اس میں ان تمام افراد کے نام اور فون نمبر درج تھے جنہیں کسی مخصوص تاریخ پر فیملی کی طرف سے کوئی مخصوص رقم نذرانے کے طور پر دی جاتی تھی اور وہ ضرورت پڑنے پر اپنے کام اور شعبے کی مناسبت سے فیملی سے تعاون کرتے تھے۔ اس میں حروف تہجی کی مناسبت سے ترتیب وار نام درج تھے۔ سنی اس نوٹ بک کے صفحات پلٹتا رہا اور پھر فیرل نام پر اس کی نظر رک گئی۔ اس نام کے آگے جو اندراجات تھے ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے ہر کرسمس کی شام $5000 بھیجے جاتے تھے۔ سنی نے اس کا نمبر ملایا اور رابطہ ہونے پر بولا، فیرل، میں سنی کارلیون بول رہا ہوں، مجھے تمہاری تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے۔ معاملہ بہت اہم ہے۔ میں تمہیں 2 فون نمبر دے رہا ہوں۔ مجھے ریکارڈ چیک کر کے بتاؤ کہ پچھلے 3 مہینوں کے دوران ان نمبروں پر کہاں کہاں سے کالز آئی ہے اور کہاں کہاں کالز گئی ہیں۔ اس نے فیرل کو منزا اور گیٹو کے فون نمبر نوٹ کرائے، پھر کہا، یہ کام اگر آج آدھی رات سے پہلے ہو جائے تو کرسمس کی شام تمہیں مزید ایک بونس بھی ملے گا۔ اس کے بعد اس نے براسی سے رابطہ کرنے کی ایک اور کوشش کی لیکن اس بار پھر بھی دوسری طرف کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اب اسے براسی کے بارے میں تشویش ہونے لگی۔ اسے بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں غور کرنا تھا، اس لیے اس نے براسی کے خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ اسے امید تھی کہ ڈان پر فائرنگ کی خبر جو ہی براسی تک پہنچے گی وہ اس کے پاس
دوڑتا آئے گا۔ اس نے ریوالونگ چیئر کے پشتے سے ٹیک لگا کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور آنکھیں بند کر لیں تاکہ اس کا اعصابی تناؤ کچھ کم ہو سکے، لیکن اس طرح ایک یکسوئی سے سوچنے کا موقع ملا تو گویا اسے صحیح معنوں میں پہلی بار احساس ہوا کہ صورتحال کتنی سنگین تھی۔ اسے معلوم تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر گھر، فیملی کے لوگوں سے بھر جائے گا اور اسے ان سب کو بتانا پڑے گا کہ کسے کیا کرنا ہے۔ پچھلے 10 سال سکون سے گزرنے کے بعد ایک بار پھر فیملی کو ایک سنگین چیلنج کا سامنا تھا۔ ایک بار پھر فیملی کی طاقت کو للکارا گیا تھا۔ نیو یارک میں ان جیسی 5 طاقتور فیملیز تھیں اور ان میں سے کم از کم کسی ایک کی پشت پناہی کے بغیر سولوزو اتنا بڑا قدم اٹھانے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، اور وہ ٹیٹیگلیا فیملی ہی ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ دونوں فیملیز کے درمیان پورے وسائل اور پوری طاقت کے ساتھ جنگ شروع ہوتی یا پھر سولوزو کی تجویز کردہ شرائط پر کوئی معاہدہ ہو جاتا۔ سنی فاقانہ انداز میں مسکرایا۔ مکار سولوزو نے کاری وار کیا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ ڈان ہلاک نہیں ہوا تھا۔ سولوزو اور اس کی پشت پناہی کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے تو براسی ہی کافی تھا، لیکن تشویش کی بات یہی تھی کہ براسی کہاں تھا۔ یہ سوال ایک بار پھر سنی کے ذہن میں گویا ڈنک مارنے لگا۔ ہیگن کو جس گاڑی میں بٹھایا گیا تھا اس میں اس کے ساتھ ڈرائیور سمیت 4 آدمی تھے۔ اسے پچھلی سیٹ پر ان دونوں افراد کے درمیان بٹھایا گیا تھا جو فٹ پاتھ پر اس کے عقب میں آن کھڑے ہوئے تھے۔ سولوزو اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہیگن کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ہیگن کا ہیٹ اس کے چہرے پر اس طرح جھکا دیا کہ وہ راستے نہ دیکھ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خبردار بھی کیا کہ اپنے جسم کے کسی حصے کو جنبش نہ دینا۔ سفر زیادہ طویل نہیں تھا، صرف 20 منٹ بعد گاڑی ایک جگہ جا کر رکی۔ ہیگن کو جب گاڑی سے اتارا گیا تو وہ اس علاقے کو پہچان نہیں سکا کیونکہ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اسے تہہ خانے میں واقع ایک اپارٹمنٹ میں لے گئے اور اسے ایک غیر آرام دہ ڈائننگ چیئر پر بٹھا دیا گیا۔ سولوزو اس کے مقابل میں کچن ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اس وقت کسی گدھ سے مشابہ دکھائی دے رہا تھا۔ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بولا۔ مجھے معلوم ہے تم فیملی کے لیے لڑنے والے لوگوں میں سے نہیں ہو، بلکہ ان کے لیے صرف ذہنی، زبانی اور قانونی طور پر خدمات انجام دیتے ہو۔ میں تم سے صرف رابطے کے آدمی والا کام لینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم ان کا بھی کچھ بھلا کر دو اور میرا بھی۔ ہیگن نے ایک سگریٹ سلگا کر اپنے ہونٹوں میں دبا لی۔ اس کے ہاتھوں میں خفیف سی لرزش تھی۔ اسے چینی کے ایک کپ میں ڈرنک دی گئی جس سے اس کے اعصاب کچھ قابو میں آئے۔ تمہارا باس مر چکا ہے، سولوزو نے سلسلہ کلام جوڑا۔ میرے آدمیوں نے اسے اس کے آفس کے سامنے سڑک پر مار دیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی میں نے تمہیں اٹھوا لیا اور اب تمہیں میرے اور سنی کارلیون کے درمیان جنگ چھڑنے سے روکنی ہے، ورنہ ظاہر ہے دونوں فریقوں کو نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہیگن نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس وقت جس صدمے سے دوچار تھا اس شدت پر خود بھی حیران تھا۔ اس کا یہ صدمہ موت کے خوف پر بھی غالب آ گیا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ تپتے صحرا میں اس کے سر سے کوئی سائبان ہٹ گیا تھا اور وہ دنیا میں تنہا رہ گیا تھا۔ سولوزو نے ایک بار پھر بولنا شروع کر دیا۔ میں جب ہیروئن کے دھندے میں شراکت کی تجویز لے کر ڈان کے پاس گیا تھا تو سنی نے اس میں دلچسپی ظاہر کی تھی، اور یہ اس کی عقل مندی تھی کیونکہ ہیروئن آنے والے زمانے کی چیز ہے۔ جو لوگ آج اس کام میں ہاتھ ڈالیں گے کل وہی سب سے زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ اس میں بہت دولت ہے۔ اس کا کاروبار کرنے والے 2 سال کے اندر اندر نہ جانے کہاں سے کہاں ہوں گے۔ ڈان پرانے زمانے کا ہے، پرانے خیالات کا آدمی تھا۔ اس کا دور گزر چکا تھا، لیکن اسے خود اس بات کا احساس نہیں ہو سکا تھا۔ اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور کوئی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ تمہیں سنی کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ اب اس موضوع پر لڑتے رہنا اور خون ریزی کے ذریعے اپنی طاقت ضائع کرتے رہنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ میں اب سنی کو نئے سرے سے معاہدے کی پیشکش کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم اس معاہدے کو قبول کرنے
پر تیار ہو۔ ہیگن بولا، تمہاری یہ کوشش فضول ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے جواب میں سنی اپنی پوری طاقت جمع کر کے تم پر حملہ کرے گا۔ سلوزو بےتابی سے بولا، یہ اس کا ابتدائی رد عمل ہوگا۔ اس معاملے میں تم اسے سمجھانے کی کوشش کرو گے، تم اسے حقیقت پسندانہ انداز میں سوچنے پر آمادہ کرو گے۔ ٹیٹیگلیا فیملی اپنی پوری طاقت اور وسائل کے ساتھ میری پشت پناہی کر رہی ہے۔ نیو یارک کی اس طرح کی دوسری تمام فیملیز بھی اس بات کی حامی ہوں گی اور اس کے لیے پوری عملی کوشش کریں گی کہ ہمارے درمیان بڑے پیمانے پر لڑائی نہ چھڑنے پائے، کیونکہ ہماری لڑائی سے ان کے مفادات اور کاروبار کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اگر سنی میری پیشکش قبول کرے گا تو کوئی ہماری طرف توجہ نہیں دے گا، حتیٰ کہ ڈان کے پرانے دوست بھی اس معاملے سے لا تعلق رہیں گے اور سب امن و امان سے اپنے اپنے کام دھندوں میں لگے رہیں گے۔ ہیگن سر جھکائے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے انہیں گھورتا رہا۔ اس بار اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سلوزو نے گویا اسے قائل کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ ڈان اب سٹھیا گیا تھا اور غلطیاں کرنے لگا تھا۔ اب تم یہی دیکھ لو میں نے کتنی آسانی سے اسے مروا دیا۔ ماضی میں شاید یہ ممکن نہ ہوتا۔ دوسری فیملیز نے اب اس پر اعتماد کرنا اور اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے قوم پرستی اور وطن پرستی کے پرانے اصولوں کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے تمہیں اپنا وکیل بنا دیا، جبکہ تم سسلی تو کیا اطالوی بھی نہیں۔ اگر ہمارے درمیان پورے وسائل کے ساتھ جنگ چھڑ گئی تو کارلیون فیملی ختم ہو جائے گی، جس سے مجھ سمیت سب کا نقصان ہوگا۔ مجھے رقم سے بھی زیادہ ان لوگوں کے سیاسی اثر و رسوخ کی ضرورت ہے، اس لیے تم سنی سے بات کرو، اسے اچھی طرح سمجھاؤ۔ اس طرح ہم بہت ساری غیر ضروری خون ریزی سے بچ سکتے ہیں۔ میں اپنی سی کوشش کروں گا، آخر ہیگن نے جواب دیا، لیکن میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سنی غصے کا بہت تیز ہے اور ٹیڑھے دماغ کا آدمی ہے، اور اس سے زیادہ تمہیں براسی کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو سنی سے پہلے براسی بارے تشویش زدہ ہوگا۔ براسی کا مسئلہ مجھ پر چھوڑ دو، سلوزو اطمینان سے بولا۔ تم صرف سنی اور اس کے دونوں بھائیوں کو سنبھال لو۔ سنو، تم انہیں سمجھانے کے سلسلے میں دلائل دیتے وقت یہ بتا سکتے ہو کہ اگر میں چاہتا تو ڈان کے ساتھ فریڈ کو بھی ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آج وہ بھی نشانے پر تھا اور ایک آسان ٹارگٹ تھا، لیکن میں نے اپنے آدمیوں کو سختی سے حکم دے رکھا تھا کہ فریڈ کو گولی نہ ماری جائے۔ میں سنی کو ضرورت سے زیادہ صدمہ پہنچانا یا ضرورت سے زیادہ غصہ دلانا نہیں چاہتا۔ تم انہیں بتا سکتے ہو کہ فریڈ صرف میری وجہ سے زندہ ہے۔ اب ہیگن کے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے کچھ یقین سا ہو گیا تھا کہ سلوزو اسے ہلاک کرنا یا یرغمال بنانا نہیں چاہتا۔ اس احساس سے اس کا وہ خوف دور ہو گیا جس نے اب تک اس کے دل و دماغ اور اعصاب کو جکڑ رکھا تھا۔ اسے یہ سوچ کر شرم محسوس ہوئی کہ موت کا خوف اس پر اس حد تک غالب آ گیا۔ سلوزو گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ گویا اس کی کیفیت اور اس کے احساسات کو سمجھ رہا تھا۔ ہیگن نے اس کی باتوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سلوزو یقیناً ایک وکیل، ایک لائق اور قابل آدمی اور فیملی سے تعلق رکھنے والے ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے اس پر یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ اس کے موقف کو اچھے اور متاثر کن انداز میں سنی کے سامنے پیش کر سکے گا اور شاید اسے قائل کر سکے گا۔ اب غور و خوض کرتے وقت ہیگن کو احساس ہوا کہ اس کی توقعات کچھ غلط بھی نہیں تھی اور اس کا موقف بھی اس قابل تھا کہ اس پر توجہ دی جاتی۔ کارلیون اور ٹیٹیگلیا فیملی کے درمیان جنگ کو بہرحال روکنا ہی سب کے مفاد میں تھا۔ اس متوقع جنگ سے ہر حال میں گریز ضروری تھا۔ ڈان اگر مر چکا تھا تو اب کارلیون فیملی کو اس صدمے کو برداشت کر لینا چاہیے تھا اور بہت سے مزید صدمات کو دعوت نہیں دینی چاہیے تھی۔ کم از کم فی الحال انہیں سلوزو کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے تھی۔ بعد میں اگر وہ ضروری سمجھتے تو کوئی مناسب موقع دے کر سلوزو کو اس کے کیے کی سزا دے سکتے تھے۔ ہیگن نے سر اٹھایا تو اسے یوں لگا جیسے سلوزو اس کے یہ خیالات بھی پڑھ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس لمحے ایک اور خیال بھی ہیگن کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ آخر سلوزو براسی کے بارے میں کیوں فکر مند نہیں تھا؟ وہ اس طرح سے اتنا بے پرواہ کیوں دکھائی دے رہا تھا، جبکہ براسی سے اس جیسے آدمی کو بھی بہرحال خوف زدہ ہونا چاہیے تھا۔
براسی کوئی معمولی آدمی یا نچلے درجے کا بدماش نہیں تھا، وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کا صرف نام سن کر بدماشوں کی رگوں میں بھی لہو سرد ہونے لگتا تھا۔ کہیں براسی بک تو نہیں گیا تھا، کہیں اس نے ان لوگوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا تو نہیں کر لیا تھا۔ بہرحال یہ وقت اس قسم کے مہموں پر غور کرنے کا نہیں تھا۔ اسے جلد از جلد کارلیون فیملی کے محفوظ قلعے میں واپس پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا، وہ سلوزے سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری بات میں وزن اور معقولیت ہے۔ شاید ڈاؤن کی روح بھی یہی چاہ رہی ہوگی کہ ہم تمہاری تجویز پر عمل کریں۔ سلوزو نے طمانینت سے سر ہلایا اور بولا، بالکل ٹھیک، مجھے خون ریزی پسند نہیں ہے۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، جنگجوئی کی طرف مجبوراً آتا ہوں۔ خون ریزی سب کو بہت مہنگی پڑتی ہے۔ اس لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیگن کے حق میں بیٹھا ہوا آدمی فون سننے کے لیے اٹھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا، چند لمحے کچھ سنتا رہا، پھر ٹھیک لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں اسے بتا دیتا ہوں۔ اس نے فون بند کیا، پھر سلوزو کے قریب آ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ ہیگن نے دیکھا کہ اس کی سرگوشی سن کر سلوزو کے چہرے پر زردی نمودار ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں گویا غیظ و غضب کی چنگاریوں کو ہوا ملنے لگی تھی۔ وہ پرخیال انداز میں ہیگن کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کی نظریں بدل گئی تھیں۔ ہیگن کے جسم میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اسے گویا کسی غیبی قوت نے احساس دلا دیا کہ شاید اب اسے آزاد نہ کیا جائے۔ شاید کوئی بات ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اب اسے ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ آخر سلوزو بول ہی اٹھا، ڈاؤن ابھی زندہ ہے۔ 5 گولیاں اس کمبخت بڈھے کے جسم میں پیوست ہوئیں، اس کے باوجود وہ نہیں مرا۔ پھر اس نے کندھے جھٹکے اور خاص طور پر ہیگن سے مخاطب ہوا، یہ تمہاری بدقسمتی ہے اور میری بھی۔ مائیکل کارلیون جب لانگ بیچ کی سڑک پر پہنچا جس پر فیملی کے 8 حویلی نما مکانات تھے، اس نے دیکھا کہ ان مکانات کی طرف جانے والے راستے کا تنگ درا ایک موٹی زنجیر کے ذریعے بند کر دیا گیا تھا۔ تمام مکانوں پر نصب فلڈ لائٹس روشن تھی۔ گھروں کے سامنے دن کی روشنی تھی۔ اس روشنی میں ان مکانوں کے سامنے 8-10 کاریں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ جس زنجیر کے ذریعے داخلی راستے کے تنگ دہانے کو بند کیا گیا تھا، اس سے ٹیک لگائے 2 آدمی کھڑے تھے جنہیں مائیکل نہیں پہچانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا لہجہ بروکلین والوں جیسا تھا۔ مائیکل نے اپنا تعارف کروایا۔ اسی اثنا میں قریب ترین مکان سے ایک شخص نکل آیا۔ اس نے قریب ہو کر مائیکل کا چہرہ غور سے دیکھا اور گویا تصدیق کی، ہاں، یہ ڈاؤن کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، میں اسے اندر لے جاتا ہوں۔ ان دونوں آدمیوں نے چند سیکنڈ کے لیے زنجیر ہٹا دی اور مائیکل تیسرے شخص کے ساتھ اپنے باپ کے مکان تک پہنچا۔ وہاں 2 آدمی گیٹ پر تعینات تھے۔ انہوں نے دیکھ کر کوئی سوال کیے بغیر اندر جانے دیا۔ مائیکل کو گھر میں جا بجا ایسے آدمی دکھائی دیے جن کے چہرے اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ ان سے صحیح طور پر واقف ہونا تو درکنار صورت آشنا بھی نہیں تھا۔ البتہ جب وہ لانگ روم میں پہنچا تو اسے ایک صوفے پر ہیگن کی بیوی ٹریسا بیٹھی دکھائی دی۔ وہ مضطربانہ انداز میں سگریٹ پی رہی تھی۔ صوفے کے دوسرے سرے پر بھاری بھرکم منزا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے کسی قسم کے تاثرات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، تاہم اس کی پیشانی اور رخساروں پر پسینہ تھا اور وہ ایک سنگھار کی کش لے رہا تھا۔ منزا نے اٹھ کر ہاتھ ملتے ہوئے اس سے بات شروع کی تو اس کا انداز تسلی دینے کا سا تھا۔ پریشان نہ ہونا، تمہارے پاپا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تمہاری ماما ہسپتال میں ان کے پاس ہیں۔ گیٹو بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے اٹھ کر مائیکل سے ہاتھ ملایا۔ مائیکل نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا گیٹو اس کے باپ کا باڈی گارڈ تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آج وقوع کے وقت وہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے گھر پر تھا۔ تاہم اس نے گیٹو کے سوکھے ہوئے چہرے پر تناؤ کی کیفیت محسوس کر لی۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ گیٹو کے بارے میں تاثر یہی تھا کہ وہ انتہائی پھرتیلا، مستعد اور ذمہ دار تھا۔ اگر کوئی مشکل کام بھی اس کے ذمہ لگایا جاتا تھا تو وہ آسانی سے انجام دیتا تھا۔
اور اس میں کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن آج وہ اپنا اہم ترین فریضہ انجام دینے میں ناکام رہا تھا۔ چنانچہ اگر اس کے چہرے سے اضطراب اور تناؤ عیاں تھا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ مائیکل کو طویل و عریض کمرے میں اور بھی کئی افراد نظر آئے، مگر وہ انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ وہ مینزا کے آدمی نہیں تھے۔ مائیکل بہرحال ایک ذہین نوجوان تھا۔ کمرے کی صورتحال سے اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ گیٹو اور مینزا کو مشتبہ سمجھا جا رہا تھا۔ مائیکل یہی سمجھ رہا تھا کہ گیٹو جائے واردات پر موجود رہا ہوگا، اس لیے اس نے گیٹو سے پوچھا، فریڈ کی حالت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ گیٹو کی بجائے مینزا نے جواب دیا، ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ مائیکل نے ہیگن کی بیوی کے قریب پہنچ کر تسلی دینے کے انداز میں اس کا سر تھپتھپایا۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے۔ مائیکل نے کہا، فکر مت کرو، ہیگن خیریت سے واپس آ جائے گا۔ کیا تمہاری سنی سے بات ہوئی؟ ٹریسا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایک دبلی پتلی نازک اندام اور خوبصورت عورت تھی، اس وقت خاصی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ مائیکل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے سے اٹھایا اور اپنے ساتھ اس کمرے میں لے گیا جسے ہیگن اور ڈان آفس کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ وہاں سنی میز کے عقب میں ریوالونگ چیئر پر نیم دراز تھا، اس کے ہاتھ میں رائٹنگ پیڈ اور دوسرے میں پنسل تھی۔ سنی کے علاوہ وہاں صرف ایک ہی شخص موجود تھا۔ مائیکل اسے پہچانتا تھا، وہ ٹیسو تھا۔ وہ بروکلین میں رہتا تھا اور اس کی حیثیت ڈان کے متبادل سپہ سالار کی سی تھی۔ اسے دیکھ کر مائیکل سمجھ گیا کہ گھر میں موجود لوگ دراصل اس کے آدمی تھے، اور اس وقت 8 مکانوں پر مشتمل اس رہائشی گوشے کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے ہی سنبھالی ہوئی تھی۔ ٹیسو کے ہاتھ میں بھی ایک پیڈ اور پنسل تھی۔ سنی نے جب مائیکل اور ٹریسا کو کمرے میں دیکھا تو اٹھا اور میز کے عقب سے نکل آیا۔ اس نے بھی ٹریسا کے ہاتھ تھپک کر اسے تسلی دی، پریشان مت ہو ٹریسا، ہیگن خیریت سے ہے۔ وہ لوگ اصل میں اس کی زبانیں صرف اپنی تجاویز وغیرہ بھجوانا چاہتے ہیں، انہیں معلوم ہے وہ صرف ہمارا وکیل ہے، کوئی لڑنے والا آدمی نہیں ہے، اس لیے وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کم از کم اتنی عقل تو انہیں ہوگی، اسے گزند پہنچانے کی کوئی توق نہیں بنتی۔ اس کے بعد اس نے مائیکل کو گلے لگا کر اس کا گال چوما، جس پر مائیکل کو کچھ حیرت ہوئی، کیونکہ بچپن سے لے کر مائیکل کے خاصا بڑے ہو جانے کے بعد بھی سنی موقع بے موقع اس کی پٹائی کرتا آیا تھا۔ خدا کا شکر ہے تم خیریت سے یہاں پہنچ گئے، سنی بولا۔ ماما کو پاپا کے بارے میں بتانے کے بعد انہیں تمہارے متعلق کوئی بری خبر سنانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ماما کی حالت کیسی ہے؟ مائیکل نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہمت اور جرأت سے حالات کا سامنا کر رہی ہیں۔ وہ اور میں ایسے حالات سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، تم اس وقت چھوٹے ہی تھے، تمہیں حالات کی سنگینی کا اس وقت زیادہ اندازہ نہیں تھا، اور اس کے بعد کافی طویل عرصہ سکون اور آرام سے گزر گیا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، ماما اسپتال میں ہے، امید ہے پاپا بچ جائیں گے، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ کیا خیال ہے ہم بھی اسپتال نہ چلیں؟ مائیکل بولا۔ سنی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جب تک یہ معاملہ نپٹ نہ جائے میں کہیں نہیں جا سکتا۔ اس دوران فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سنی فون سننے لگا، اس کی توجہ بٹ جانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مائیکل میز پر پڑے اس چھوٹے سے رائٹنگ پیڈ پر نظر دوڑانے لگا جس پر سنی کچھ لکھ رہا تھا۔ اس پر فہرست کے انداز میں 7 افراد کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ان میں پہلے 3 نام سیلوزو فلپس اور ٹیٹیگلیا فیملی اور جون ٹیٹیگلیا کے تھے۔ مائیکل کے لیے اس کا مطلب سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ اس احساس سے اسے جھٹکا لگا کہ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا اس وقت سنی اور ٹیسو ان افراد کے ناموں کی فہرست بنا رہے تھے جنہیں قتل کیا جانا تھا۔ سنی نے فون بند کرنے کے بعد مائیکل اور ٹریسا کو مخاطب کیا، اگر تم دونوں دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤ تو بہتر ہوگا، میں اور ٹیسو یہاں ایک ضروری کام مکمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی جو فون کال آئی تھی، کیا یہ ہیگن کے بارے میں تھی؟ ٹریسا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔
اس نے سنی کے سامنے باہمت نظر آنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سنی اس کے کندھے پر بازو رکھ کر اسے دروازے کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، تم اس کے بارے میں ذرا بھی فکر نہ کرو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم لیونگ روم میں اس کا انتظار کرو، جیسے ہی مجھے اس کے بارے میں اطلاع ملے گی میں تمہیں بتا دوں گا۔ مائیکل اب بھی خیریت سے اپنے بھائی سنی اور اس کے بلوائے ہوئے اس آدمی ٹیسو کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنے اطمینان سے بیٹھے متوقع مقتولین کی فہرست بنا رہے تھے۔ اس کا اندازہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے کسی کاروباری میٹنگ کا ایجنڈا تیار کر رہے ہوں۔ ان کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے کسی کاروباری میٹنگ کا ایجنڈا تیار کر رہے ہوں۔ مائیکل کمرے سے باہر جانے کی بجائے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ سنی نے ٹریسا کو لیونگ روم میں بھیج دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ مائیکل کی طرف مڑا اور بولا، اگر تم یہی بیٹھنے پر تلے ہوئے تو شاید تمہیں کچھ ایسی باتیں سننی پڑیں جو تمہیں پسند نہ آئیں۔ شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ مائیکل سگریٹ سلگانے کے بعد بولا، نہیں، تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ سنی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر تم اس قسم کے معاملات میں ملوث ہوئے اور پاپا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ مائیکل برہمی سے تقریباً چلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، وہ تمہارے ہی نہیں میرے بھی پاپا ہیں۔ کیا میں ان کے کسی کام نہیں آ سکتا؟ ضروری نہیں ہے کہ میں باہر نکلوں اور لوگوں کو قتل کرتا پھروں، مگر میں کسی نہ کسی کام ضرور آ سکتا ہوں۔ مجھ سے بچوں جیسا سلوک کرنا بند کرو۔ میں دوسری عالمگیر جنگ میں حصہ لے چکا ہوں، خود بھی گولی کھا چکا ہوں اور کئی جاپانیوں کو ہلاک کر چکا ہوں۔ مجھے جنگ میں بہادری دکھانے پر تمغے مل چکے ہیں۔ تمہارا خیال ہے میں تمہیں قتل و غارت کرتے دیکھ کر خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گا؟ سنی اس کی برہمی کے جواب میں مربیانہ انداز میں مسکرا دیا اور تحمل سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، فی الحال تو تم صرف فون اٹینڈ کرو، ابھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تم کس کام آ سکتے ہو۔ پھر وہ ٹیسو کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ابھی جو فون آیا تھا اس سے کچھ ضروری معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کا رخ دوبارہ مائیکل کی طرف ہو گیا اور وہ اس سے مخاطب ہوا، کسی نے غداری کی ہے اور دشمن کو ایسا موقع فراہم کرنے میں مدد دی ہے جب پاپا کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ وہ منزا بھی ہو سکتا ہے اور گیٹو بھی۔ گیٹو نے عین آج ہی اپنے آپ کو بیمار قرار دیتے ہوئے چھٹی کر لی تھی اور وہ گھر پر تھا۔ مجھے اب صحیح جواب معلوم ہو چکا ہے کہ دونوں میں سے غداری کس نے کی، مگر تم چونکہ بہت عقل مند اور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہو اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ تمہارے خیال میں ان دونوں میں سے کس نے غداری کی؟ کون سلوزو کے ہاتھ بیکا ہے؟ مائیکل دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا اور اس نے گہری سانس لے کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ سکون سے تمام ضروری پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ منزا کی حیثیت فیملی میں اولین سپہ سالار کی سی تھی۔ وہ اور ڈان برسوں میں گہرے دوست بھی تھے۔ ڈان کی بدولت منزا لاکھ پتی ہو چکا تھا۔ گزشتہ 20 برسوں میں اسے دولت کے ساتھ ساتھ فیملی میں بے پناہ اہمیت حاصل ہو چکی تھی۔ غداری کے عوض اسے مزید کچھ دولت ہی مل سکتی تھی، تاہم اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مزید دولت پر اس کی نیت خراب ہو سکتی تھی۔ انسان بڑا لالچی ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ڈان کے ساتھ طویل رفاقت کے دوران کبھی اس کی دل آزاری ہوئی ہو جس کا اس نے اس طرح بدلہ لیا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے ٹھنڈے دل والے کسی بزنس مین کی طرح سوچا ہو اور اندازہ لگایا ہو کہ آخر متوقع جنگ میں سلوزو جیت جائے گا، اس لیے اس شخص کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے جس کے ہارنے کا امکان تھا۔ مائیکل نے ان تمام پہلوؤں پر سوچا، لیکن پھر اس نے دل ہی دل میں ایسے تمام امکانات کو مسترد کر دیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ منزا غدار نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے قدرے افسردگی سے سوچا کہ شاید اس کا دل اس لیے منزا کو غدار تسلیم نہیں کر رہا کہ وہ بچپن سے اس سے مانوس رہا تھا، وہ اسے قتل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مائیکل جب چھوٹا تھا تو منزا اس کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتا تھا، اور جن دنوں ڈاؤن زیادہ مصروف ہوتا تھا ان دنوں منزا ہی اس کے ساتھ گھومتا پھرتا، کھیلتا کودا اور اس کا دل بہلاتا تھا۔ لیکن مائیکل نے محسوس کیا کہ ان تمام باتوں سے قطع نظر اس کا دل اور اس کا ذہن دونوں منزا کو غدار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اس نے گیٹو کے بارے میں غور کیا۔ وہ ابھی زیادہ خوشحال نہیں تھا، گو کہ وہ بھی فیملی کے نظام میں
खासी तेज़ी से ऊपर आया था, लेकिन जहाँ ज़्यादा ऊंचा और नुमायां मकाम हासिल करने में काफ़ी वक्त लगता था। बहुत धीरे धीरे जाकर लोग फैमिली कायम हिस्सा बनते थे। शायद गीटू को दौलत और ताकत दोनों चीज़ें हासिल करने की जल्दी हो। आजकल गीटू जैसे जवानों को इस मामले में जल्दी होती थी, मगर फिर माइकल को ये भी याद आया कि छठे ग्रेड में वो दोनों साथ पढ़े थे और उन दिनों गीटू उसका अच्छा खासा दोस्त बन गया था। उसे एहसास हुआ कि वो सज़ा के तौर पर गीटू को भी मौत के मुंह में जाता नहीं देख सकता था। आखिर उसने नफ़ी में सारे हिलाते हुए कहा, नहीं, उन दोनों में से कोई गद्दार नहीं हो सकता। ये राय उसने महज इसलिए दी थी कि वो सुन चुका था कि सनी को सही जवाब तो मालूम ही हो चुका है। अब उसकी राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर उसकी राय पर फैसले का दारोमदार होता तो मेंजा के मुकाबले में वो बहरहाल गीटू के ख़िलाफ़ वोट देता। वो गीटू को आसानी से मुश्तबा और मशकूक समझ सकता था। सनी खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें शायद दोनों ही के ख़िलाफ़ सोचने में दुश्वारी पेश आ रही है। बहरहाल तुम्हारी इत्तला के लिए बता रहा हूँ, गद्दारी गीटू ने की है, मेंजा ने नहीं। तब टीसू ने गोया इत्मीनान की सांस ली और एक लम्हे पुरख्याल अंदाज में खामोश रहने के बाद बोला, तो फिर मैं अपने आदमियों को कल वापस भेज दूँ? कल नहीं, परसों, सनी ने जवाब दिया। मैं नहीं चाहता कि परसों तक इस बारे में किसी को कुछ मालूम हो। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद वो बोला, मैं अपने भाई से कुछ निजी बातें करना चाहता हूँ। क्या तुम लिविंग रूम में जाकर बैठ सकते हो? हम अपनी फहरिस्त बाद में मुकम्मल कर लेंगे। इस सिलसिले में तुम और मेंजा मिलजुल कर काम करोगे। ठीक है, टीसू ने कहा और उठकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद माइकल ने सनी से पूछा, तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि गीटू गद्दार है? टेलीफोन कंपनी में हमारे आदमी मौजूद हैं। उन्होंने मेंजा और गीटू के पिछले 3 माह की कॉल चेक करके हमें रिपोर्ट दी है। उन्होंने उनके यहाँ से की जाने वाली और उन्हें मौसूल होने वाली तमाम कॉल्स का रिकॉर्ड चेक किया है। इस महीने में 3 मरतबा गीटू की तबीयत ख़राब होने का उज़्र कर चुका है और घर रहा है। इन 3 दिनों में उसे उस बिल्डिंग के सामने वाक़े एक पब्लिक फ़ोन से कॉल महसूस हुई थी। वो लोग चेक कर रहे थे कि गीटू पापा के दफ्तर से बाहर आएगा या उसकी जगह कोई और आदमी पापा के साथ होगा। वजह का कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल इन 3 दिनों में गीटू का बीमार होना और उन्हीं 3 दिनों में उसे एक मखसूस पब्लिक फ़ोन से कॉल मौसूल होना उसे गद्दार साबित करने के लिए काफ़ी है। सनी ने एक लम्हे के लिए खामोश होकर कंधे झटके, फिर बोला, ये भी अच्छा था कि गीटू गद्दार साबित हुआ। मेंजा की तो मुझे आने वाले दिनों में अशद ज़रूरत पड़ेगी। क्या वसी पैमाने पर लड़ाई शुरू होने वाली है? माइकल ने हिचकिचाते हुए पूछा। सनी की आंखों में सख्ती और सफाकी आ गई। मेरा इरादा तो यही है, मैं सिर्फ हैगन की वापसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अलबत्ता इस दौरान अगर पापा को होश आ गया और उन्होंने मुझे कुछ मुख्तलिफ लाएमल अख्तियार करने के लिए कहा तो फिर मैं उनका हुक्म मानूंगा। तुम इस वक्त का इंतज़ार ही क्यों नहीं कर लेते जब पापा तुम्हें हुक्म देने के काबिल हो जाएं? माइकल बोला। सनी ने आंखें सुकेड़ कर नापसंदगी से उसकी तरफ देखा और बोला, मेरी समझ में नहीं आया कि तुम्हें जंग में तमगे किस तरह मिल गए। बेवकूफ़ लड़के, हमारी फैमिली और सरबराह हमारे बाप पर फायरिंग की गई। उनकी नीयत यकीनी तौर पर उन्हें हलाक करने की थी। ये तो एक इत्तेफाक और पापा की खुशकिस्मती या फिर उनकी सख्त जानी कि वो बच गए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें घसीट कर हालत जंग में लाया गया है। इस किस्म की सूरत हाल में गैर मुयन्ना अरसे के लिए चुप होकर नहीं बैठा जाता। अगर मुझे हैगन की वापसी का इंतज़ार ना होता तो अब तक हम जवाबी कार्रवाई कर चुके होते, और अब मुझे अंदेशा महसूस हो रहा है कि शायद हैगन को रिहा न करें। क्यों? माइकल ने हैरत से पूछा। सनी ने एक बार फिर उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे कोई बुज़ुर्ग किसी बेवकूफ़ बच्चे की तरफ देखता है। फिर वो गोया हत्तुल इम्कान तहम्मुल से काम लेने की कोशिश करते हुए उसे समझाने के अंदाज में बोला, उन्होंने ये समझ कर हैगन को अगवा किया था कि पापा पर कातलाना
حملہ کامیاب ہو چکا ہے اور وہ مر چکے ہیں، جس کے بعد وہ مجھ سے اپنے معاہدے کے سلسلے میں نئے سرے سے بات کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں ہیگن رابطے کا آدمی ہوگا، وہ ہم دونوں کے درمیان پل کا کام کرے گا اور ہمیں معاہدے کی میز پر بٹھائے گا۔ اب جب کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ پاپا زندہ ہیں تو انہیں یہ بھی یقین ہو چکا ہے کہ میں پاپا کی زندگی میں ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتا، گو کہ یہ بھی محض ان کی خوش فہمی تھی کہ پاپا کی موت کی صورت میں لالچ، مصلحت یا حقیقت پسندی کے تحت ان کی پیشکش قبول کر لوں گا، لیکن بہرحال اب ان کی یہ خوش فہمی دور ہو چکی ہے۔ اس صورتحال میں ہیگن ان کے لیے کام کا آدمی نہیں رہا، وہ ان کے لیے بے مصرف ہو چکا ہے۔ وہ چاہیں تو اسے رہا بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ٹھکانے بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کا انحصار سلوزو کی موجودہ ذہنی حالت پر ہے۔ اگر وہ اسے مار دیتے ہیں تو جو گویا ان کی طرف سے چیلنج کو مزید سنگین بنانے کی علامت ہوگی۔ اس طرح وہ گویا ہمیں پیغام دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں پوری طرح کچل ڈالنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ مائیکل نے گہری نظر سے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، سلوزو کو یہ امید کیوں کر ہوئی کہ تم اس کے ساتھ اپنے طور پر معاہدہ کر سکتے ہو؟ سنی کے چہرے پر خجالت کی سرخی نمودار ہو گئی۔ ایک لمحے وہ خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، چند ماہ پہلے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ سلوزو منشیات کے دھندے میں ہمیں شریک کرنے کی تجویز لے کر ہمارے پاس آیا تھا۔ پاپا نے اس کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں بیچ میں بول پڑا، جس سے کچھ ایسا تاثر پیدا ہوا جیسا کہ ذاتی طور پر میں اس کی پیشکش میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی، مجھ سے تھوڑی سی بکواس ضرور ہو گئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں پاپا کے حکم یا ان کی مرضی اور پسند سے ہٹ کر کوئی کام کر سکتا ہوں۔ پاپا نے ہمیں بچپن سے یہی تربیت دی ہے کہ اگر فیملی میں کوئی اختلاف رائے ہو تب بھی باہر کے آدمی کو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ایک گہری سانس لے کر سنی نے بات جاری رکھی، سلوزو نامی اس گدھے نے سوچا ہوگا کہ پاپا کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ میرا تعاون حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر میں اس کے ساتھ دلی طور پر شریک نہیں ہونا چاہوں گا تب بھی شاید حالات کے تحت مجبور ہو جاؤں گا، کیونکہ پاپا کے قتل کے بعد ویسے ہی فیملی کی طاقت آدھی رہ جائے گی اور میرے لیے معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا یوں سمجھو کہ اس نے پاپا کو قتل کرانے کا کام ایک کاروباری ضرورت سمجھ کر انجام دیا ہے۔ یہ اس کی ذاتی دشمنی، انتقام وغیرہ کا شاخسانہ نہیں ہے۔ اپنی دانست میں یہ اس نے ایک خالص کاروباری قدم اٹھایا اور ایسا کرنے کی ہمت اسے صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ٹیگلیا فیملی اس کی پشت پناہی پر ہے۔ اگر میں اس سے پارٹنرشپ کر لوں تب بھی وہ مجھ سے محتاط ہی رہے گا اور بیچ میں ایک مناسب فاصلہ رکھے گا تاکہ میں کبھی موقع پا کر اس سے انتقام لینے کی کوشش نہ کروں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں دوسری فیملیز بھی ہمیشہ یہ کوشش جاری رکھیں گی کہ ہمارے درمیان جنگ نہ چھڑنے پائے۔ خدا نخواستہ اگر پاپا حملے میں مر گئے ہوتے تو اس پیشکش کے سلسلے میں تمہارا رد عمل کیا ہوتا؟ مائیکل نے جاننا چاہا۔ میں تب بھی سلوزو کو ہلاک کراتا، اسے بہرحال اپنی اس حرکت کی سزا کے طور موت کا شکار ہونا ہے۔ اسے تم مردہ ہی شمار کرو، میں اسے یہ سزا دے کر رہوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے نیو یارک میں موجود اپنی جیسی 5 فیملی سے جنگ کرنی پڑے، اور ٹیگلیا فیملی کا تو بہرحال اب صفایا ہونا ہی ہے، خواہ اس کوشش میں ہم سب مارے جائیں اور ہمارے تمام وسائل ٹھکانے لگ جائیں۔ مائیکل نرمی سے بولا، اگر پاپا تمہاری جگہ ہوتے تو وہ اس صورتحال سے اس طرح نہ نپٹتے۔ سنی غصیلے انداز میں ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے میں پاپا جیسا انسان نہیں ہوں، مجھ میں ان والی عادات اور خصوصیات نہیں آئی ہیں، لیکن میں تمہیں بتا دوں اور اس بات کی گواہی پاپا بھی دیں گے کہ جب معاملہ عملی قدم اٹھانے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا ہوتا ہے تو میں اپنی اہلیت ثابت کر دیتا ہوں۔ میں احمق نہیں ہوں، مجھے اس قسم کے حالات سے نپٹنے کا سلیقہ بھی ہے اور تجربہ بھی۔ میں نے 19 سال کی عمر میں اپنے آپ کو فیملی کے خاص معاملات میں شریک ہونے کا اہل ثابت کر دیا تھا، اور پچھلی مرتبہ جب فیملی کو جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا تو میں پاپا کے لیے ایک اہم مددگار ثابت ہوا تھا۔ اس لیے میں اب بھی اس قسم کی صورتحال سے
خوف زدہ یا پریشان نہیں ہوں، فیملی کے پاس اس حالات سے نپٹنے کے تمام وسائل موجود ہیں، بس مجھے براسی کی کمی محسوس ہو رہی ہے، کاش کسی طرح اس سے رابطہ ہو جائے۔ کیا واقعی براسی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا اسے سمجھا جاتا ہے؟ مائیکل نے تجسس سے پوچھا۔ خطرات کے میدان میں وہ اپنی مثال آپ ہے، سنی بولا۔ میں ٹیٹیگلیا فیملی کے 3 آدمیوں کے قتل کی ذمہ داری اسے سونپنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا ہے سلوزو کا کام میں خود تمام کروں گا۔ مائیکل نے بے چینی سے صوفے پر پہلو بدلا۔ سنی کو اس طرح باتیں کرتے سن کر اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ دل میں اس بات پر خدا کا شکر بھی کر رہا تھا کہ اس قسم کے کاموں میں اسے نہیں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اس نے اگر کرنے بھی تھے تو بے ضرر قسم کے کام بھی کرنے تھے۔ اس لمحے انہیں لیونگ روم سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ وہ ہیگن کی بیوی ٹریسا کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ خدا خیر کرے، مائیکل نے دل میں کہا۔ دونوں بھائی اٹھ کر دروازے پر پہنچے۔ باہر جا کر انہوں نے لیونگ روم میں جھانک کر وہاں موجود تمام افراد کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ صوفے کے قریب ہیگن اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا اور اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ وہ غالباً اس وقت کمرے میں داخل ہوا تھا جب ٹریسا نے حیرت اور خوشی سے چیخ ماری تھی۔ اب وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی اور ہیگن کے چہرے پر قدرے شرمساری تھی۔ وہ گویا اپنی بیوی کے جذباتیت کے اس مظاہرے پر معذرت تھا۔ سبھی نے غالباً یہ دیکھ کر قدرے طمانینت کی سانس لی تھی کہ ہیگن زندہ سلامت بخیر و عافیت لوٹ آیا تھا۔ اس نے مائیکل کو دیکھا تو اپنی بیوی کو آہستگی سے دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا اور بولا، تمہیں اس موقع پر جان دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے مائیکل؟ پھر وہ پلٹ کر اپنی روتی ہوئی بیوی کی طرف دیکھے بغیر دونوں بھائیوں کے ساتھ آفس میں آ گیا۔ مائیکل قدرے فخر سے یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ ہیگن کے انداز و اطوار میں بھی بہرحال ڈان کی تربیت کا رنگ جھلکتا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ڈان کی تربیت کا رنگ تو سنی کی شخصیت میں بھی موجود تھا اور وہ خود بھی اس سے مکمل طور پر بچا ہوا نہیں تھا۔